یہ سٹوری ڈیفرنٹ ہے، بہت ڈیفرنٹ ہے ان سٹوری سے جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہو۔ یہ سٹوری ہے ایک بندر کے پنجے کی جو آپ کی فرمائشیں پوری کرتا ہے، اور فرمائشیں ایسے پوری کرتا ہے کہ اس کے بعد آپ کبھی یہ چاہو گے ہی نہیں کہ آپ فرمائش کرو۔ ایسے ہی فیملی نے بھی اس بندر کے پنجے سے ایک فرمائش کر دی تھی، اس کی سٹوری ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ ایسی سٹوریز ہم بناتے ہیں۔ لائک کر لیجئے گا، اور بہت اچھی لگ جائے تو شیئر لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شہر سے کچھ دور ایک اندھیری اور ٹھنڈی رات تھی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر بادل گھنے تھے۔ لکڑی کا ایک پرانا اور تنہا گھر تھا جس میں وائٹ خاندان رہتا تھا۔ مسٹر وائٹ ایک بوڑھے آدمی تھے اور ان کا بیٹا ہربرٹ وائٹ جوان اور ہوشیار تھا۔ مسز وائٹ ایک مہربان اور پیاری عورت تھی، اپنے شوہر اور بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتی تھی۔ آج کی رات گھر کے اندر چولہا جل رہا تھا اور سب اس کی گرمائش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہربرٹ نے چیس کا بورڈ سجایا تھا اور اپنے والد کو کھیلنے کا کہا۔ مسٹر وائٹ نے کھیل شروع کیا، مگر اس کا دماغ چیس میں نہیں تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا جہاں ایک مہمان کے آنے کا انتظار تھا۔ ان کا پرانا دوست سارجنٹ میجر موریس آج شام کے کھانے پر آنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ہربرٹ نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور سارجنٹ میجر موریس اندر آ گیا۔ وہ ایک بڑا اور مضبوط آدمی تھا جس کے چہرے پر سفر کے آثار واضح تھے۔ اس نے اپنے پرانے دوست مسٹر وائٹ کو گلے لگایا اور سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوئی جس میں سارجنٹ میجر موریس نے اپنے آرمی کے دنوں کی کہانیاں سنائیں۔ وہ ہندوستان کے جنگلات میں گزرے ہوئے وقت اور وہاں کی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سارجنٹ میجر موریس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا بندر کا سوکھا ہوا پیر نکالا اور اسے سب کو دکھایا۔ اس نے بتایا کہ یہ ایک عجیب و غریب اور شاید منحوس چیز ہے۔ یہ ایک ہندوستانی فقیر کے جادو کا نتیجہ ہے۔ سارجنٹ میجر نے کہا، اس میں 3 خواہشیں پورا کرنے کی طاقت ہے۔ 3 خواہشیں؟ مسٹر وائٹ نے حیرانی سے پوچھا۔ سارجنٹ میجر موریس نے جواب دیا، ہاں، مگر ان خواہشوں کے نتیجے میں جو کچھ ملتا ہے وہ اتنا منحوس ہو سکتا ہے کہ اسے استعمال کرنا کسی کے حق میں نہیں ہوتا۔ تو ہربرٹ نے کہا، تو پھر تم نے اسے کیوں رکھا ہوا ہے؟ سارجنٹ میجر موریس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، میں یہ اپنے دشمن کو بھی نہیں دوں گا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کا اثر بڑا خطرناک ہے۔ اسے جلانے کی کوشش بھی کی مگر یہ کبھی پوری طرح نہیں جلتا۔ تو مسٹر وائٹ کی بیوی نے کیوریس ہوتے ہوئے کہا، تو کیا تم نے ان 3 خواہشوں کا استعمال کیا؟ سارجنٹ میجر نے کہا، ہاں، اور میں پچھتا رہا ہوں۔ میں نے پہلی خواہش کی تھی اور جو ملا اس کے بعد دوسری اور تیسری خواہش نہیں کی۔ مسٹر وائٹ نے اپنے دوست سے بندر کا پیر دیکھنے کی درخواست کی۔ سارجنٹ میجر موریس نے وہ بندر کا پنجہ مسٹر وائٹ کو دیا اور تو اس نے اسے غور سے دیکھا۔ مسٹر وائٹ نے پوچھا، کیا تم ہمیں یہ پنجہ دے سکتے ہو؟ تو میجر نے کچھ دیر سوچا اور پھر اسے مسٹر وائٹ کے حوالے کر دیا اور مسٹر وائٹ کو کہا کہ یاد رکھنا، اسے استعمال کرنے سے پہلے سوچ لو، یہ تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے۔ مسٹر وائٹ نے ہنسی میں جواب دیا، مجھے لگتا ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں گا، بس اسی لیے یہ ایک عجیب چیز ہے۔ اور سب نے ڈنر کرنے کے بعد چولہے کے پاس بیٹھ کر مزید گفتگو کی۔ ہربرٹ نے اپنے والد سے کہا، ابو اپنی پہلی خواہش کرو، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مسٹر وائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا چاہتا ہوں میں؟ شاید ہمارے گھر کا قرضہ چکانے کے لیے تھوڑا پیسہ۔ پھر اس نے بندر کے پنجہ اپنا ہاتھ میں پکڑا اور مذاق کرتے ہوئے کہا، میں اپنی پہلی خواہش کرتا ہوں، مجھے 2000 پاؤنڈز مل جائیں۔ ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ چولہے کے شعلے زیادہ روشنی دینے لگے اور ایک اندھیرے سا ماحول محسوس ہونے لگا۔ ہربرٹ نے ہنسی میں کہا، دیکھو ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ مگر مسٹر وائٹ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بے چین تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بندر کا پنجہ اس کے ہاتھ میں ہل رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بس میرا وہم تھا، اس نے کہا۔ رات کو سب سوئے ہوئے تھے مگر مسٹر وائٹ کی نیند اڑ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ سب صرف ایک مذاق تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اگلی صبح پہلے جیسی تھی۔ ہربرٹ نے اپنے والد کو اس کی خواہش کے بارے میں مذاق کیا مگر مسٹر وائٹ صرف مسکرا دیا۔ ان سب نے اس بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی لیکن مسٹر وائٹ کے چہرے پر ایک عجیب سی فکر تھی۔ دوپہر کے وقت ہربرٹ نے فیکٹری کے لیے نکلنا تھا۔ وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کو خدا حافظ کہا اور چلا گیا۔ مسٹر اور مسز وائٹ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ان کا بیٹا اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ مسز وائٹ نے کہا، مجھے فکر ہو رہی ہے ہربرٹ کب تک واپس آئے گا۔ جب کچھ دیر اور گزر گئی تو مسٹر وائٹ نے اپنے دروازے پر کچھ ہلچل محسوس کی۔ دستک ہوئی اور مسز وائٹ نے جلدی سے دروازہ کھولا۔
बाहर एक अजनबी शख्स खड़ा था जो हर्बर्ट की फैक्ट्री से आया था। उसके चेहरे पर फिक्र थी। उसने पूछा, क्या आप मिस्टर और मिसेस वाइट हैं? तो मिसेस वाइट ने घबराते हुए जवाब दिया, हाँ। तो उसने कहा, आपका बेटा हर्बर्ट एक हादसे का शिकार हो गया है। ये सुनकर मिस्टर वाइट ने अपने आप को एक कुर्सी पर गिरता हुआ महसूस किया और उस आदमी से पूछा, क्या हुआ? अजनबी ने दुख भरे लहजे में जवाब दिया, मैं आपको ये बताते हुए बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। आपका बेटा काम करते हुए मशीनरी के बीच में आ गया और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। मिसेस वाइट चीखने लगी और मिस्टर वाइट ने अपने सर को अपने हाथों में पकड़ लिया। अजनबी ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर उन्हें दिया और कहा, ये आपके बेटे की कंपनसेशन है। लिफाफे में 2000 पाउंड थे। ये सुनकर मिस्टर वाइट ने बंदर के उस पंजे के बारे में सोचा और उसके दिलो दिमाग में एक बहुत भयानक ख्याल आया। उसकी पहली ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन किस कीमत पर? मिस्टर और मिसेस वाइट बहुत ज्यादा दुखी थे। हर्बर्ट की मौत ने उनके घर को अंधेरों से भर दिया था। मिसेस वाइट अपने घर के हर कोने में हर्बर्ट की यादों को तलाश करती थी और मिस्टर वाइट अपनी ख्वाहिश की वजह से पछतावा महसूस कर रहा था। रात के वक्त जब सब कुछ खामोशी में डूबा हुआ था, मिसेस वाइट ने तब अचानक एक बात की। उसने अपने शौहर से कहा, वो बंदर का पंजा, हम उसे दोबारा इस्तेमाल करके अपने हर्बर्ट को वापस क्यों नहीं बुला लेते? मिस्टर वाइट ये सुनकर हिल गया। उसने कहा, नहीं, ये कितनी गलत बात होगी। तुम ये नहीं समझ रही कि अगर हम उसे वापस ले आएंगे तो वो वैसा नहीं होगा जैसे वो था। मगर मिसेस वाइट अपनी बात पर अड़ गई। उसने कहा, मैं अपने बेटे को वापस देखना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम उसी पंजे को इस्तेमाल करो और हर्बर्ट को वापस ले आओ। मिस्टर वाइट ने बहुत देर तक अपनी बीवी को मनाने की कोशिश की, लेकिन मिसेस वाइट ने रो रो कर उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार मिस्टर वाइट ने अपने हाथ में बंदर का वो पंजा पकड़ा और उसने अपनी दूसरी ख्वाहिश की, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा हर्बर्ट वापस आ जाए। हवा में फिर से वही अजीब सा सन्नाटा छा गया। मिस्टर और मिसेस वाइट दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर कुछ नहीं हुआ। वो अपने घर के हर कोने को घूरते रहे, लेकिन सब कुछ वैसे ही था जैसे पहले था। मिस्टर वाइट ने अपनी बीवी से कहा, शायद ये बस हमारी सोच थी, शायद कुछ नहीं होगा। मगर फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो एक इतनी ज्यादा जोर से दस्तक थी कि वो पूरे घर में एक शोर सा मच गया था। मिसेस वाइट ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर वाइट ने उसे रोकने की कोशिश की और मिस्टर वाइट ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि वो कौन हो सकता है, दरवाजा मत खोलो। लेकिन मिसेस वाइट ने अपने शौहर से हाथ छुड़ाकर दरवाजा खोलने के लिए भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था और उसने बहुत कोशिश की उसे खोलने की। इसी दौरान मिस्टर वाइट ने बंदर का वो पंजा उठाया और अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश जल्दी से की, वो जो भी दरवाजे के बाहर है वो वापस चला जाए। दरवाजे पर दस्तक अचानक बंद हो गई। फिर से एक खामोश सा माहौल छा गया। मिसेस वाइट ने आखिरी बार जोर लगाया और जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक अंधेरी रात थी जिसमें सिर्फ हवा का शोर था। मिसेस वाइट रोते हुए अपने शौहर के पास लौट आई और मिस्टर वाइट के पास बैठ गई। वो दोनों अंदर का खौफ महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ और बचा ही नहीं था। घर में अब सिर्फ खामोशी थी और वो खामोशी उनकी जिंदगी में अब हमेशा के लिए थी।